جس کے گئے نبی مولا اس کے گئے علی مولا، اس کے گئے علی مولا، اور اسی کے نعرے ہیں پنجے تن ہمارے ہیں، اور اسی کے نعرے ہیں۔ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ آج دیکھو تو کوئی کہتا ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ، وہ درگاہ جو ہے وہ پراچین مندر ہے، وہاں کھدائی کرو شیولنگ مل جائے گا۔ ہر جگہ اب شیولنگ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ کھدائی کرو بس مندر نکل آئے۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں، میرے سرکار غریب نواز تاجدار ہندوستان سلطان الہند عطائے رسول، ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا یہ کفرستان تھا، مگر غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی، اسلام کا نور پھیل گیا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں درگاہ کے نیچے شیولنگ ملے گا، اے میرے عزیزو یاد رکھنا، ہندوستان میں غریب نواز کی درگاہ بھلے اجمیر میں ہو لیکن ان کا قبضہ پورے ہندوستان پر ہے، ان کی سلطنت پورے ملک پر ہے، ان کی حکومت پورے ملک پر ہے۔ میرے غریب نواز سرکار کی شان سے یہ لوگ واقف نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، مگر وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی مندر نہیں۔ وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے یہی دیکھا اور یہی جانا، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہاں کوئی مندر نہیں، یہاں صرف غریب نواز سرکار کی درگاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا جان لے کون ہے غریب نواز۔ ہندوستان کے اندر کوئی بھی کرسی پر بیٹھ جائے، حکومت کوئی بھی کرنے لگے، اقتدار کسی کے بھی پاس ہو، مگر دربار غریب نواز میں حاضری دیا کرتا ہے، دربار غریب نواز میں سر جھکایا کرتا ہے اور سر جھکا کے عرض کرتا ہے اے غریب نواز ہندوستان کی حکومت ملی ہے، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ کے صدقے میں حکومت ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے غریب نواز سرکار کی شان دیکھو۔ آج جو لوگ غریب نواز سرکار کی درگاہ کو مندر بتا رہے ہیں، وہاں پر شیولنگ بتا رہے ہیں، وہ پہلے تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں غریب نواز سرکار کی شان کیا ہے، میرے سرکار غریب نواز کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب غریب نواز سرکار ہندوستان میں آئے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف کی سرزمین ہے، وہیں پر ایک پنڈت جی روزانہ مندر میں جاتے ہیں، دودھ کا لوٹا ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ بیٹی جوان ہے، باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، باپ بھی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پنڈت جی کی بیٹی نے کہا بابا روز تم جاتے ہو مندر بھگوان کے پاس دودھ چڑھانے کے لیے، لیکن آج میں جانا چاہتی ہوں، میں جاؤں گی، میں دودھ چڑھا کر آؤں گی۔ باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا، پنڈت جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لڑکی دودھ کا لوٹا لے کر مندر میں پہنچ گئی، جا کر وہ جانتی نہیں تھی کہ دودھ پلایا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے۔ اس نے لے جا کر مورتی کے سامنے کہا اے میرے بھگوان، میں تیرے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، تجھے دودھ پلانے آئی ہوں، لے دودھ پی لے۔ اس کے سامنے دودھ کا لوٹا رکھ دیا، مگر وہ بے جان پتھر کی مورتی نہ ہل سکتی ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ لوٹے کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ بت، تو کہنے لگی میرے بھگوان کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ آج میں لے کر آئی ہوں کیوں نہیں پیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ یہ کہہ رہی ہے مگر پتھر کیا سنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے بھگوان، اے میرے معبود،
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरो आफियत से होंगे। रब तबारक व ताला हम सभी को इस दुनिया में रखे तो दीन इस्लाम पे ईमान के साथ रखे, और इस दुनिया से उठाए तो दीन इस्लाम पे ईमान के साथ उठाए। शमाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रब तबारक व ताला उन्हें गैब से अपना मदद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप इस बयान को मुकम्मल समात फरमाएँ। रब तबारक व ताला हर आने वाली आफत और मुश्किल से हमें और आपको बचाए रखे। आइए इस बयान को मुकम्मल समात ये फरमाएं। दूध पी ले मगर वो कैसे हिले, वो कैसे हाथ हिलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये बार बार इसरार करती रही, उसने हाथ नहीं लगाया तो कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं तेरे कदमों में, तेरे पैरों में, तेरे चरणों में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगी। सर पटकने लगी, पत्थर पे सर मारने लगी, सर से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी पत्थर पे सर मार रही है कि अचानक इसने क्या देखा। इसने जब सर मारा तो एक हाथ आ गया, हाथ पर सर रुक गया। इसने नजरें उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, वो आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं, वो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज थे। मेरे सरकार गरीब नवाज ने उस लड़की से फरमाया, बेटी क्या बात है, क्यों अपना सर पत्थर पे मार रही है, क्यों अपनी जान देना चाहती है। कहने लगी, ये मेरा भगवान है, मेरा माबूद है, मुझसे नाराज है, दूध लेकर आई हूं, पीता नहीं। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू इसे दूध पिलाने आई है, दूध नहीं पीता इसलिए जान देना चाहती है। कहने लगी, हाँ इसीलिए जान देना चाहती हूं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, तू परेशान ना हो, ये दूध पी लेगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया पत्थर की मूर्ति से, ऐ पत्थर की मूर्ति, ये दूध पी ले। मगर वो कैसे पिए। दूसरी मर्तबा फिर फरमाया दूध पी ले, उसने फिर भी नहीं पिया। तीसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा, फरमाने लगे, दूध पी ले वरना मुझे पहचान ले, मैं नबी का नवासा हूं, मैं अली की औलाद हूं, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। दूध पी ले वरना तेरी खैर नहीं। अल्लाह अकबर। अब जैसे इतना कहा, मेरे गरीब नवाज सरकार ने उस पत्थर की मूर्ति में जान आ गई। उसने लोटा उठाया, दूध पीना शुरू कर दिया। उसने दूध पिया, लड़की खुश हो गई। लोटा दूध का लेकर वापस जा रही थी। लोगों ने देखा पंडित की लड़की के जिस्म से खून बह रहा है, सर से खून बह रहा है। लोग समझे न जाने कहां से आ रही है जख्मी होकर। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस पर हमला कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आबरू पर हमला हो गया। लोग सारे उसके पीछे पीछे पंडित के घर आ गए। कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बेटी कहां से आ रही है, इसकी आबरू पे कहीं हमला हो गया है। पंडित जी ने बेटी का हाल देखा, हैरान हो गए। कहने लगे, बेटी क्या हुआ। कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, मैं मंदिर गई थी भगवान को दूध पिलाने, वो दूध नहीं पीता था तो मैंने भी कसम खा ली कि अगर तू दूध नहीं पिएगा तेरे चरणों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तो उस बाप ने कहा, पंडित ने कहा, बेटी फिर क्या हुआ। कहने लगी, ऐ बाबा, मैं दूध उस भगवान को पिला कर आ रही हूं। सारे लोग हैरान हैं। सारे लोग कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं इसकी आबरू पे हमला हुआ है। बाप बड़ा परेशान, बेटी तो बेटी होती है और बात इज्जत पे आ जाए तो वाकई बड़ी परेशानी की बात होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहने लगी, मैं दूध पिला के आ रही हूँ। वो सारे लोग कहने लगे, हमें बरसों गुजर गए, कभी दूध मूर्तियों ने नहीं पिया, तू कैसे पिला कर आ गई। कहने लगी, यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैंने पिलाया है फिर पिला दूंगी। लोग कहने लगे, ठीक है। लड़की आगे आगे चली है, लोग पीछे पीछे चले हैं। उसी मंदिर में पहुंच गए। इस लड़की ने दूध का लोटा सामने रखा, कहा, मेरे भगवान दूध पी ले, मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले।
اس نے پھر کہا دودھ اٹھا کر پی لے، مگر پتھر کی مورتی، بے جان مورتی کیا ہاتھ ہلا سکتی؟ جب اس مورتی نے دودھ نہیں پیا تو یہ لڑکی کہنے لگی او میرے بھگوان، یاد رکھ لے اگر تو دودھ نہیں پیے گا تو میں اسی بابا کو بلا لوں گی، ابھی بھی وقت ہے دودھ پی لے ورنہ اسی بابا کو لے کر آؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر کی مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے، حیرت کی انتہا نہ رہی، زندگی میں کبھی ایسا نہ دیکھا تھا، آج ایسا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے وہ بابا کون ہے جس کے بارے میں تو نے کہا ہے؟ کہنے لگی وہ بابا میں جانتی نہیں کون ہے مگر ادھر کہیں گیا ہے۔ سارے لوگ اسی طرف گئے، آگے جا کر ایک مقام پر میرے غریب نواز سرکار مل گئے، آپ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، قدموں میں سر ڈال دیا، کہنے لگے وہ مورتی جو تمہارا نام سن کر دودھ پیے، جسے ہم خدا کہتے تھے، معبود کہتے تھے، ہمیں پتہ لگ گیا اس سے زیادہ طاقتور آپ ہیں، وہ ہمارا معبود نہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ خدا ہیں۔ میرے غریب نواز سرکار نے فرمایا اے لوگو سنو، نہ وہ پتھر کی مورتیاں تمہارے خدا ہیں نہ میں تمہارا خدا ہوں، خدا ہم سب کا وہ ہے جس نے ہمیں بھی بنایا ہے، پتھروں کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے، آسمان کو بھی بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا خدا وہی عبادت کے لائق ہے۔ اتنا سنا لوگوں نے آپ کی غلامی قبول کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا